السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے اور اپنی زندگی، اپنی ہیلتھ، اپنی خوشیوں کو بھرپور انجوائے کر رہے ہوں گے۔ جی تو پہلے پارٹ پہ ہمارا ٹاپک تھا، بلکہ ہمارا ٹاپک ہی تھا کہ مائنڈ، سول اور باڈی، ان کو ہم ایک جگہ پہ کیسے کریں گے؟ مائنڈ اور باڈی اور سول کو ہم یکجا کیسے کریں گے؟ تو سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ ہماری باڈی میں کیا ہے، کہ ہمیں کیا چاہیے، ہمیں کیا کھانا چاہیے جس سے ہمارے یہ آرگنز، ہماری باڈی میں جو بھی ہے، ہمارے دل، گردے، لنگز، یہ چیزیں سب جو وہ ہیلدی ان کو ہونا چاہیے۔ ان کو ہیلدی رکھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے وہ ہم نے دیکھا، اور ہم نے اس میں ڈائٹ کا بتایا آپ کو کہ اب ہمیں کیا ڈائٹ لینی چاہیے اور ایکسرسائز کرنی چاہیے تاکہ ہماری باڈی ہیلدی رہے۔ اور اب آج کا ہے ہمارا مائنڈ۔ پہلا پارٹ تھا باڈی تھا، اور دوسرا پارٹ ہے ہمارا مائنڈ کے بارے میں۔ تو مائنڈ ہے کیا؟ یہ بھی باڈی کا پارٹ ہے جس کو ہم برین کہتے ہیں۔ برین ہماری باڈی کا ایک پارٹ ہے، جیسے اور آرگنز ہیں اسی طرح برین بھی ایک آرگن ہے۔ جیسے کہ ہیلدی ہماری اور چیزیں رہیں گی، ایسے ہمارا یہ ڈائٹ کھانے سے اور یہ ایکسرسائز وغیرہ جو بھی ہم نے بتائی وہ کرنے سے کیا ہوگا کہ ہمارا برین بھی ہیلدی رہے گا، اس کے ساتھ کوئی اور ایشو نہیں ہوگا۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ برین اور مائنڈ۔ برین ہمارے جیسے کہ میں نے بتایا کہ ہماری باڈی کا ایک پارٹ ہے۔ اب ایسے سمجھیں کہ برین ہمارا ہارڈ ویئر ہے، ٹھیک ہے، ایک کمپیوٹر ہے، یہ مثال دے دیں۔ ایک موبائل ہے، آپ یہ بھی مثال دے سکتے ہیں۔ ایک موبائل کی طرح اس کی میموری ہے، کمپیوٹر کی طرح، اور آسان لفظوں میں یہ کہ یہ ہمارا ایک ہارڈ ویئر ہے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ اور مائنڈ کیا ہے یہ ہمیں سمجھنا ہے۔ مائنڈ اور برین میں کیا فرق ہے یہ تو ہم ایک ہی چیز سمجھتے ہیں کہ مائنڈ اور برین سیم ہی چیز ہے تو تقریباً سیم ہی چیز، صرف فرق یہ ہے کہ اب جب برین جو ہے ہمارا ایک کمپیوٹر ہے جو کہ خالی ہے، اس میں کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پہ، جیسے ہم نفسیات پڑھتے ہیں تو اس میں ایک ہوتی ہے آموزش جس کو بولتے ہیں، تو اتنی ڈیٹیل میں آپ کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ ایک صرف سادہ لفظوں میں آپ بات سمجھیں کہ جو ہمارا برین ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں فیڈ کر کے دے دی ہیں۔ ایک موبائل ہے، اس میں کچھ ایپس جو ہیں وہ فیڈ کیے ہوئے ہیں کمپنی کی طرف سے۔ اسی طرح ہمارے برین میں کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیڈ کی ہوئی ہیں۔ جیسے کہ میں ایک مثال دیتی ہوں، جیسے ہم پڑھتے ہیں اپنے سائیکالوجی میں پڑھتے ہیں کہ جب ایک مچھلی جو ہے اپنا بچہ پیدا کرتی ہے تو وہ تیرنا شروع کر دیتی ہے۔ یہ اس کو قدرت کی طرف سے اس کے دماغ میں ایک چیز فیڈ ہے، اس کو تیرنا آتا ہے۔ ایک بچہ ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے تو وہ دودھ پیتا ہے، اس کو دودھ پینا آتا ہے اور اس کو رونا بھی آتا ہے۔ یہ ایک چیز اللہ تعالیٰ نے اس کو فیڈ کر دی۔ جب اس کو کوئی چیز ضرورت ہوگی تو وہ رونا شروع ہوگا، کوئی تکلیف ہوگی وہ رونا شروع ہوگا، مطلب کوئی اس کو مسئلہ وہ بول نہیں سکتا لیکن وہ اپنے احساسات کو اس طریقے سے ظاہر کرتا ہے۔ یہ قدرت کی طرف سے اس میں فیڈ ہے۔ ایسا تو نہیں کہ وہ تکلیف میں پڑا ہے اور وہ خاموش ہے، ایسا نہیں۔
تو اسی طرح سے جب ہم یہ ہماری نظر ہے، دیکھنے والی ہے، یہ سب کچھ ہے، یہ چیزیں ہمیں قدرت کی سانس لے رہے ہیں، سانس لیتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ایک چیز فیڈ کر دی اور ہم سانس لے رہے ہیں۔ یہ قدرت کی طرف سے ایک نظام ہے جو ہمارے اندرونی سسٹم چل رہا ہے۔ تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے اور یہ سب کچھ جو ہوتا ہے وہ ہمارے برین میں وہ فیڈ کیا ہوا ہے، وہ ہی سگنلز دیتا ہے اور ہماری باڈی ریئیکٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور باقی جو اسپیس ہے ہمارا وہ خالی ہے۔ آپ یہ بات سمجھیں کہ باقی اسپیس جو ہے وہ ہمارا خالی پڑا ہوا ہے۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم کیا اس میں فیڈ کر رہے ہیں، ہم اس میں کون سی چپ ڈال رہے ہیں، کون سی ایپ اس میں ایڈ کر رہے ہیں۔ تو جیسے کہ ہم کچھ چیزیں ایسے ہیں جو ہم لرن کرتے ہیں، سیکھتے جاتے ہیں، جیسے جیسے ہم سیکھتے جاتے ہیں ویسے ویسے ہی ہماری میموری جو ہے نا وہ فل ہونا شروع ہوتی ہے۔ میموری جب ہماری بننا شروع ہوتی ہے تو ہمارے موبائل میں ہر طرح مطلب ہماری جو میموری ہے، مطلب ہمارا جو برین ہے، اس میں مختلف چیزیں فیڈ ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس میں ہماری جو بچپن کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن میں بہت ساری اچھی میموریز ہوتی ہیں، کچھ ہمارے کچھ ایسے صدمے بھی ہو سکتے ہیں جس کو ٹراما بولتے ہیں، کیونکہ زندگی ہے، اس میں حادثات بھی ہوتے ہیں، اس میں خوشیاں بھی ہیں، اس میں دکھ بھی ہیں، اس میں فزیکل مسئلے مسائل بھی ہیں، کچھ ایسے شوق بھی ہوتے ہیں جس سے ہمیں پریشانی ہوتی ہے، اور پھر وہ کبھی کبھی وہ پریشانی رہ جاتی ہے جس کو ہم انزائٹی بھی کہتے ہیں۔ اور بعض اوقات کچھ ایسے بچپن میں حالات گزرتے ہیں جس کو ہم صدمہ کہتے ہیں کہ صدمہ ہوا ہے، یا وہ صدمہ پھر ہماری زندگی میں مختلف صورتوں میں جو ہے وہ ہمارا برین جو ہے اس میں ریئیکٹ کرتا ہے، کیونکہ وہ چیز دماغ میں ہمارے برین میں فیڈ ہو چکی ہوتی ہے۔ تو یہ ہے ہمارا برین۔ آج ہمارا ٹاپک برین ہی ہے۔ تو اب ایسا ہے کہ ہمیں ان چیزوں سے کیسے بچنا ہے، کیونکہ ہمیں اپنا مائنڈ، سول اور اپنی باڈی کو ایک طرح سے چلانا ہے۔ تو ہمارا پوائنٹ جو ہے یہ ہے۔ تو پہلے ہم بغیر پڑھے سمجھے کہ ہماری باڈی کیا ہے، اس کو دیکھے بغیر، برین کو سمجھے بغیر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، ہمارے برین میں کیا ہوتا ہے، کیا چل رہا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو یہ ہمیں سٹیپ بائی سٹیپ ہمیں یہ چیزیں سیکھنی ہوتی ہیں۔ تو بچپن سے جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے، بچپن سے جو ہم چیزیں اپنی فیڈ کر رہے ہوتے ہیں اپنے دماغ میں، ہمارے فیڈ نیچرلی ہو رہی ہوتی ہیں، قدرتی طور پہ وہ ہو رہی ہوتی ہیں، چاہے ہم چاہیں یا نہ چاہیں۔ کچھ چیزیں ہم نہیں بھی چاہتے لیکن وہ فیڈ ہو رہی ہیں۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمیشہ اپنی اچھی میموریز بنائیں، اپنے دماغ کو اچھی خوراک دیں، اپنی اچھی جو ہیں یادیں بنائیں، تاکہ آپ کی میموری اچھی ہو اور آپ کو آئندہ آنے والی زندگی جو ہے آپ کی بہت بہتر سے بہترین ہو۔ اسی لیے میں آپ کو ہمیشہ کہتی ہوں کہ بچپن میں جیسے بچے ہیں ہمارے، ان کو ان کی زندگی میں، کیونکہ ہم لوگوں کا جو ہوا سو ہوا، لیکن ہم اپنے بچوں کو ان چیزوں سے بچا سکتے ہیں، جیسے انزائٹی ہے، ڈپریشن ہے۔ ان چیزوں سے کیسے بچ سکتے ہیں ہم؟ وہ ایسے بچ سکتے ہیں کہ ہمیں اپنے بچوں کی ٹریننگ کرنی ہے، اپنے بچوں کو بتانا ہے، اچھا اور برا بتانا ہے۔ جیسے کہ
کھیل کود ہے، بچوں کو بہت زیادہ سے زیادہ ان کو کھیل کود میں حصہ لیں، بچوں کو اچھی چیزوں میں اچھی ڈیبیٹس میں ان کو پارٹیسپیٹ کرائیں، ان کے ساتھ بحث مباحثہ کریں تاکہ ان کا برین تھوڑا شارپ ہو، کیونکہ بحث کرنے سے ایک دوسرے سے اسے آپ کے دماغ میں تیزی آتی ہے، گیمز کھیلنے سے تیزی آتی ہے۔ تو ہمیں اپنے بچوں کو پیسفل رہنا سکھانا چاہیے کہ وہ بچے ہمارے پیسفل کیسے رہیں۔ بچوں کو یہ بتائیں کہ اس دنیا میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ ہے پیسفل رہنا، پرسکون رہنا، چاہے وہ ایگزام ہیں، چاہے مسئلے ہیں، مسائل ہیں، کیونکہ سب سے پہلے تو ہم یہ لیسن بچوں کو دیں کہ زندگی جو ہے وہ ایسی چیز نہیں ہے کہ ہر چیز ہمیں بنی بنائی مل جاتی ہے، نہیں، ہمیں اپنی زندگی کو خود سدھارنا ہے، ہمیں اپنی زندگی کو خود بنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نعمت دی ہے اور بہت ساری صلاحیتیں دی ہیں جن کی وجہ سے ہم اپنی زندگی کو حسین سے حسین تر بنا سکتے ہیں۔ تو جتنا ہی آپ اپنے آپ کو سجیشن دیں گے، اپنے بچوں کو اس چیز میں آپ جب انوالو کریں گے تو آہستہ آہستہ بچوں کی اتنی اچھی عادت ہو جائے گی کہ وہ اگر ان کو ایگزام بھی ہوں گے تو وہ زیادہ پریشان نہیں ہوں گے، محنت کریں گے، پڑھیں گے، لیکن پھر پریشانی کی بات نہیں ہے۔ ایک چیز ہے، ایک لمٹ ہے، آپ نے پڑھ لیا، اب رزلٹ تو اب اللہ کے ہاتھ میں ہے، جو آپ نے دیا ہے، آپ نے کوشش کی ہے، کوشش کرنا بچوں کو سکھائیں کہ کوشش کریں۔ آپ 100% ضروری نہیں کہ آپ دیں، لیکن کوشش ہمیشہ 100% کی کرتے رہیں، رزلٹ ضروری نہیں کہ وہ اتنا ہی آئے۔ تو اس طرح سے پھر بچے پرسکون رہیں گے، ان کو خوف نہیں ہوگا، ماں باپ کا خوف نہیں ہوگا، ٹیچرز کا خوف نہیں ہوگا۔ بہت سارے ٹیچرز ہیں ایسے جو بچوں کو بہت زیادہ مطلب نہ زیادہ دن کو بھی سارا دن بچے پڑھتے رہیں، ہوم ورک بھی بہت زیادہ دے دیں، پھر بچوں پہ بہت زیادہ برڈن ہو جاتا ہے اور بچوں کے لیے پھر کھیلنے کودنے کے لیے ٹائم زیادہ نہیں بچتا۔ تو ماں باپ کو بھی چاہیے کہ وہ بھی بچوں کو اس بات پہ زیادہ فورس نہ کریں کہ آپ فرسٹ کیوں نہیں آئے، آپ کو یہ کیوں نہیں، یہ بچوں پہ یہ باتیں بہت افیکٹ کرتے ہیں، بہت افیکٹ کرتے ہیں۔ آپ تو کہہ دیتے ہیں لیکن بچوں کے لیے ماں باپ ایک ایسی چیز ہے کہ ان کی ہر بات ان کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ جی، تو یہ ہے ہمارے مائنڈ کی بات، مائنڈ اور برین۔ جیسے جو چیزیں آپ مائنڈ میں اپنے فیڈ کرتے جائیں گے، بچوں کی فیڈ کرتے جائیں گے، ان کی میموری بنتی جائے گی، تو یہ چیز ہمارے کمپیوٹر میں فیڈ ہوتی جائے گی۔ ہم جو چیز بھی کرتے ہیں دانستہ یا نادانستہ وہ ہمارے دماغ میں فیڈ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہے ہمارا مائنڈ، یعنی کہ مائنڈ وہ ہے جو ہم میموری بناتے ہیں، ہم خود بناتے ہیں، وہ قدرتی نہیں ہوتی۔ قدرت کی طرف سے کچھ چیزیں ہیں جو ہمارے مائنڈ میں ہمارے برین میں فیڈ کی ہوئی ہیں، باقی جو ہے وہ یادداشت وہ ہم خود ہی اپنے دماغ کو دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ ہیلدی خوراک دیں اپنے مائنڈ کو، اپنے مائنڈ کو میں ہمیشہ کہتی ہوں ہیلدی خوراک دیں۔ یہ خوراک ہے، جب آپ اچھے موڈ میں آتے ہیں، آپ اچھی باتیں سوچتے ہیں، پازیٹیو تھاٹس آپ کے دماغ میں آتے ہیں، تو یہ ہماری ایک اچھی میموری بنتی ہے جو ہمیں آگے چل کر بھی بہت ہیلپ کرتی ہے۔ اور اگر بچوں کے ساتھ آپ ایسا کریں گے تو بچوں میں کبھی انزائٹی یا ڈپریشن یا اس قسم کے مسئلے مسائل نہیں آئیں گے، جب ان کو آپ پیسفل رہنا سکھائیں گے۔ اور دوسری بات، بچوں کو آپ ہمیشہ نیچر کی طرف لائیں، نیچر کی اہمیت بتائیں ان کو، اور میں آپ کو بھی بتا رہی ہوں کہ نیچر کے قریب رہیں، کھلی فضاؤں میں رہیں، ہواؤں میں رہیں، بارش میں رہیں، مطلب کہ
پرند چرند جو بھی ہیں ان سے محبت پیار کرنا سکھائیں بچوں کو، اور خود بھی کریں۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی ہے انتہائی حسین ہے، اور ہم اس کو پھر حسین تر بھی بنا سکتے ہیں اپنے لیے اگر چاہیں تو یہ چیز ہے کہ اگر ہم آج اپنے اوپر محنت بچوں پہ نہیں کرتے تو کل ہمارے لیے مسئلے مسائل بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ اور ابھی بھی اگر کوئی خود انزائٹی، ڈپریشن یا اس قسم کا شکار ہے تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت طاقت دی ہے۔ آپ اپنی میموریز جو آپ کو بچپن میں کوئی صدمے ہوئے، بچپن میں آپ کے ساتھ کوئی حادثات ہوئے تو بہت سارے لوگ اس کو رپیٹ کرتے ہیں۔ سب سے بری بات یہ ہے، سب سے غلط بات یہ ہے کہ اس کو آپ رپیٹ نہ کریں۔ ایک چیز جو بچپن میں ہوئی اسے رپیٹ نہیں کرنا، اس کو آپ زیادہ سے جیسے ہی آپ کو وہ خیال آئے، اس کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں، جیسے ہی آپ کو وہ خیال آئے کہ بچپن میں آپ کے ساتھ کیا ہوا، ایک دم اپنے آپ کو کوئی چینج جگہ پہ لے جائیں، کوئی کام کرنا شروع کر دیں، کچھ ایسی چیز کرنا شروع کر دیں جس سے آپ کا دماغ 100% اس میں انوالو ہو جائے اور اس کو سوچنے کا موقع نہ ملے۔ اور آپ کو میں ایک بہت یہ خوشخبری کی بات ہے کہ آپ جیسے ہی آپ ایسے کریں گے آپ دیکھیں گے کہ کچھ سیکنڈ میں آپ کا دماغ اس بات سے چلا جائے گا۔ اور جب اس کو آپ رپیٹ کرتے رہیں گے اس چیز کو کہ جب بھی آپ کے دماغ میں یہ خیال آئے آپ کسی اور طرف توجہ دیں، آپ یقین کریں آہستہ آہستہ وہ صدمہ آپ کے دماغ سے چلا جائے گا۔ آہستہ آہستہ ایسے ہی مثال اگر انزائٹی کسی کو ہوتی ہے، ابھی میں نے صدمے کی بات کی، ٹھیک ہے، صدمہ پھر وہ آپ کو اس وقت یاد رہے گا جب کوئی خدا نخواستہ آپ کی زندگی سے کوئی گزر گیا، خدا نخواستہ آپ کو بہت زیادہ کوئی صدمہ ہو تو وہ ایک یاد ہلکی سی بن کے رہ جائے گی۔ تو وہ یاد تو آپ کو رہے گی لیکن وہ آپ کو تکلیف نہیں دے گی، وہ آپ کو اذیت نہیں دے گی، بس صرف اس ٹائم اس لمحے آپ کو کچھ سیکنڈوں کے لیے آپ فیل ہوگا کہ ایسا ہوا تھا برا، لیکن آپ پھر اس بات کو بھول جائیں گے آہستہ آہستہ۔ اور یہ اس کا سب سے بہترین طریقہ ہے۔ اور اسی طرح سے انزائٹی، جیسے آپ کو کوئی خدا نخواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوا یا کچھ ہوا تو آپ کے دماغ میں ایک بات آ گئی کہ اب میں تو شاید کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ ڈرائیو نہیں کر سکتے، ان کا ایکسیڈنٹ ہوا، تو ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ ہی ایسا ہوتا ہے۔ یہ نہ سوچا کریں کہ یہ ہمیشہ ہی آپ کے ساتھ ہوگا، بلکہ آپ احتیاطی تدابیر کریں کہ آپ اپنی مسٹیک دیکھیں کہ آپ کی کہاں پہ مسٹیک ہوئی، تاکہ آپ آئندہ وہ مسٹیک نہ کریں، آپ آئندہ وہ غلطی نہ کریں، بجائے اس کے کہ آپ ایک کام ہی چھوڑ دیں۔ تو اس کے طریقے ہوتے ہیں، اس کے سجیشنز ہوتے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو پاور دی ہے تو ہم اپنا علاج خود بھی کر سکتے ہیں، اس کا کوئی انزائٹی کا علاج نہیں، یہ صرف ہیلپ ہوتی ہے۔ اب یہ دوائیں ہیں، صرف ہیلپ ہے، صرف مدد کرتی ہیں آپ کی کہ آپ کو تھوڑا سا سکون دے دے۔ اس کے بعد آپ نے پریکٹس آپ نے خود کرنا ہے، آپ نے خود اپنے آپ کو سجیشنز دینے ہیں، آپ نے خود اپنا علاج خود کرنا ہے۔ پوری زندگی تو کوئی انزائٹی کی دوائیں نہیں کھا سکتا، کوئی زندگی بھر ڈپریشن کی دوائیں نہیں کھا سکتا۔ ٹھیک ہے، ڈپریشن ایک الگ سائیڈ ہے، اس میں تھوڑا سا اپنے گھر کے ماحول کو، گھر والوں کو